خلیل الرحمن قمر پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے ایک معروف شخصیت ہیں جو اپنی کہانی نویسی، طاقتور مکالمات اور منفرد کہانیاں بیان کرنے کے انداز کے لیے مشہور ہیں۔ اگرچہ ان کا زیادہ تر کام لکھنے پر مشتمل ہے، لیکن انہوں نے کچھ قابل ذکر ڈرامے بھی ڈائریکٹ کیے ہیں۔ یہاں ان کے ڈائریکٹ کیے گئے ڈراموں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، بوٹا فرام توبہ ٹیک سنگھ 1999۔ یہ خلیل الرحمن قمر کا ایک ابتدائی اور بہت مشہور ڈرامہ ہے۔ اس کہانی میں ایک سادہ لوح نوجوان بوٹا کی کہانی بیان کی گئی ہے جو ایک چھوٹے شہر سے بڑے شہر میں آتا ہے۔ اس ڈرامے کو مضبوط کرداروں اور متاثر کن کہانی کی وجہ سے بہت سراہا گیا۔ نمبر 2، لنڈا بازار 2002۔ لنڈا بازار خلیل الرحمن قمر کا ایک اور اہم ڈرامہ ہے جو انہوں نے لکھا اور ڈائریکٹ بھی کیا۔ یہ کہانی ایک مقامی بازار کے لوگوں کی زندگیوں کے گرد گھومتی ہے اور محبت، دھوکہ دہی اور سماجی مسائل کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ ڈرامہ پاکستانی ٹیلی ویژن کی تاریخ میں ایک کلاسک ڈرامہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ نمبر 3، لو لائف اور لاہور 2010۔ یہ طویل المدتی ڈرامہ سیریز خلیل الرحمن قمر کی ہدایت کاری میں بنی تھی، جس میں لاہور کے مختلف خاندانوں کی زندگیوں کو دکھایا گیا ہے۔ یہ اس کی روزمرہ کی جدوجہد، تعلقات اور سماجی اصولوں کو پیش کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو لاہور کی زندگی کی حقیقی عکاسی کرنے پر بہت سراہا گیا۔ نمبر 4، میری ذات ذرہ بے نشان 2009۔ اگرچہ خلیل الرحمن قمر کو اس مشہور ڈرامے کے لکھاری کے طور پر زیادہ جانا جاتا ہے، لیکن وہ اس ڈرامے کے ڈائریکشن میں بھی شامل تھے۔ اس کہانی میں ایمان، دھوکہ دہی اور معافی کے موضوعات کو پیش کیا گیا ہے جو ناظرین کے دلوں میں بس گئی اور پاکستانی ٹیلی ویژن کا ایک یادگار ڈرامہ بن گیا۔ نمبر 5، پیارے افضل 2013۔ پیارے افضل میں خلیل الرحمن قمر نے نہ صرف لکھا بلکہ کچھ حصوں کی ڈائریکشن بھی کی۔ یہ ڈرامہ کراچی کے ایک نوجوان افضل کی زندگی اور اس کی محبت اور جدوجہد کی کہانی بیان کرتا ہے۔ یہ سیریز بہت مقبول ہوئی اور اپنے طاقتور مکالمات اور جذبات کی گہرائی کی وجہ سے بہت پسند کی گئی۔ خلیل الرحمن قمر کے ڈائریکٹ کیے گئے ڈرامے اگرچہ ان کے لکھنے والے کاموں کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن انہوں نے پاکستانی ٹیلی ویژن پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان کی کہانیاں اور جذباتی گہرائی نے ان کے ڈراموں کو ناظرین اور ناقدین دونوں کو پسندیدہ بنا دیا۔